اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ سورۃ الانعام آیات 106 سے 108۔ اتبع خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ پیروی کریں ما اوحیٰ جو وحی کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اسی کے۔ مفرد کے صیغے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ وحی الہی پر جمع رہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ان مشرکین کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اس لیے فرمایا وعارض، اور اعراض کریں، عن المشرکین مشرکوں سے، ان سے اعراض کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ اپنے دین کے معاملے میں جبر کو پسند کرتا ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی شرک پر قائم نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی جبر نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکو وہ شرک نہ کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی باقی کوئی بھی مخلوق اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتی، حیوانات، پرندے، جمادات، کوئی بھی چیز سوائے انسانوں کے اور جنوں کے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی توحید پر چلا دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہوا ہے کہ لوگوں کو اس معاملے میں اختیار دے کر آزمائے کہ کون توحید کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون شرک کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور ساتھ وما جعلناک، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا محافظ، کہ اگر یہ لوگ شرک کر رہے ہیں تو آپ کا کام ان کو حق بات پہنچا دینا ہے، آپ ان پر محافظ نہیں ہیں۔ ولا انت، اور نہ آپ علیہم ان پر بے وکیل نگہبان ہیں، ضامن ہیں، نہ آپ ان کے اعمال کے ضامن ہیں۔ اگر یہ لوگ راہ حق کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی سابقہ روش سے پیچھے نہیں ہٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحاظ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو حق بات پہنچاتے رہیں، اتباع اپنے وحی کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور مشرکوں سے اعراض کرنا ہے۔ رہا مسئلہ ان کی حفاظت و نگہبانی اور ضمانت کا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا راہ حق دکھلا دے گا، وہ اسے تسلیم کر لے گا، اور جس کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ولا تسبوا الذین، اور تم نہ گالی دو ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ سمجھیے۔ آیت نمبر 106 اور 107 میں اللہ تعالیٰ نے خطاب مفرد کے صیغے کے ساتھ کیا، اتبع، تم پیروی کرو، ما اوحی الیک، جو تیری طرف وحی نازل ہوئی ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، سنگل، مفرد کا صیغہ۔ عارض اعراض کریں آپ، مفرد کا صیغہ۔ جعلناک، مفرد کا صیغہ۔ لیکن اب جب بات گالی کی آئی، سب و شتم کی آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کو عام مسلمانوں کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اب یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، عام مسلمانوں سے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور انتہائی با اخلاق اور با کردار، ان کا اخلاق اور کردار تو اس قدر اعلیٰ کہ قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ لہذا خطاب اب عام مسلمانوں سے ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ولا تسبوا الذین، اور تم گالی نہ دو ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اب کیا ہوگا کہ اگر تم برا بلا کہو گے، گالی گلوچ کرو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا،
بس وہ لوگ بھی گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، عدون سرکشی میں، بغیر علم، بغیر علم کے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر وہ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ، اگر وہ صرف خام خیالی چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، وہ ساری چیزیں جو انہوں نے وہمی طور پر اور خیالی طور پر تصورات میں گھڑ لی تھیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو ان کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو دوسری ہستیاں تھیں، جس طرح کے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی انہوں نے بیت اللہ میں بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اگر وہ مورتیاں اور مجسمے اگر کسی پیغمبروں کے، بزرگوں کے اور نیک اور صالحین لوگوں کے ہیں، تو ان کو برا بھلا کہہ کر یہ تو الٹا اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ تو اب اس کے ذریعے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مشرکین اور شرک کی ممانعت اور اس پر گفتگو کرنی ہے، کلام کرنا ہے، بحث کرنی ہے، بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس میں اخلاق کا پہلو ملحوظ خاطر رہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کیونکہ جس بھی چیز کی عبادت کی جا رہی ہو، جسے پوجا جا رہا ہو، اس کا مقام اور مرتبہ پوجنے والے کے ذہن میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اب ان کی مورتیوں اور مجسموں کو برا بھلا کہا جائے گا تو یہ بھی عداوت میں، سرکشی میں گستاخی کر بیٹھیں گے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے تزیین کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو ہر قوم کو اپنے رسم و رواج، اپنے معتقدات عزیز ہوتے ہیں، اور اگر یہ عزیز نہ ہوتے تو ملی وحدت وجود میں نہ آ سکتی۔ خاندانوں، قوموں، وطنوں کی شیرازہ بندی اسی چیز سے ہوتی ہے، اگر یہ معدوم ہو جائیں تو افراد ہوا میں اڑ جائیں، پتوں کی مانند، ان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ تو اس لیے باپ دادا کے ایسے اعمال جو خیر پر مبنی ہوں، اس کو فالو کرنے میں، اس کی اتباع کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہر وہ کام باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے لیکن وہ دین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو پھر نہیں مانا جائے گا، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ ثم، پھر، الی ربہم، وہ اپنے رب کی طرف، مرجعہم، لوٹائے جائیں گے، ان کا لوٹ کر جانا بھی اپنے رب کی طرف ہے، فینبئہم، پھر وہ انہیں خبر دے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ اعمال کر رہے تھے، اعمال اچھے تھے یا برے تھے، جو بھی تھے، سارے کے سارے انسان کے سامنے اعمال آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔